بچوں کا یہ کمپٹیشن یا مسابقہ یا تقریری پروگرام ہے، جس کے اندر انشاءاللہ مدرسہ محمدی کے بچے جو مکتب چلتا ہے عصر کے بعد میں، اس کے بچے انشاءاللہ آپ کے سامنے تقریریں، دعائیں، سوال و جواب اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور اس کے اندر جو بچے تقریریں کریں گے اور سوال و جواب کرنے والے جو بچے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ ہمارے حکم بیٹھے ہیں جو ان کے اندر نمبرنگ بھی کریں گے، اور اس کے حساب سے جو ہے اس کے اندر فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ جو ہے ان کو انعامات دیے جائیں گے. اس پروگرام کا ہم آغاز جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں سب سے پہلے مدرسہ محمدی کے جو مکتب چلتا ہے، کیونکہ مدرسہ محمدی جو ہے یہ 2 سیشن میں چلتا ہے. صبح جو چلتا ہے وہ مدرسہ بورڈ سے رجسٹرڈ، یعنی پورا اسکولی جو ٹائم ہوتا ہے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے کا، اس حساب سے چلتا ہے. اور مکتب جو ہے ان بچوں کے لیے انتظامات کیا گیا ہے جو بچے یہاں مدرسے کے اندر جن کے ایڈمیشنز نہیں ہیں. تو اب مدرسہ محمدی کے محمد ارمان بھاٹی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں. اب اس کے بعد میں ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہم جو ہے جو دعاؤں کا سیکشن ہے، یعنی اس کے اندر بچے جو ہیں وہ آپ کے سامنے دعائیں جو ہے پیش کریں گے. اور اس کے اندر کوئی کمپٹیشن کا جو ہے معاملہ نہیں ہے، یعنی کمپٹیشن کا جو حکم کو نمبر دینے کا معاملہ آئے گا انشاءاللہ اس سے پہلے میں ان کو اطلاع کر دوں گا. سب سے پہلے جو دعاؤں کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک بچی ہے جویا راؤ بنت محمد ساجد راؤ. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور جو دعائیں ان کو دی گئی ہیں ان کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جان، میں آپ لوگوں کے سامنے 2 دعائیں پیش کرنا چاہتی ہوں. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی ربنا توکلنا. گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بچی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بچی اسٹیج پہ آئیں اور جو دعائیں ان کو دی گئی ہیں ان دعاؤں کو پیش کریں. برکاتہ. محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے 2 دعائیں پیش کرنا چاہتی ہوں. وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ، وضو کے بعد کی دعا لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریحان بھاٹی ولد محمد فیروز بھاٹی، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ بچہ اسٹیج پہ آئیں اور دعائیں جو اس بچے کو دی گئی ہے ان کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے 2 دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں. کھانا کھانے کی دعا، بسم اللہ. کھانا کھانے کے بعد کی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خوخر ولد محمد جاوید خوخر، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ بچی اسٹیج پہ آئیں اور دعائیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے 2 دعائیں پیش کرنا چاہتی ہوں. سوتے وقت کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا. سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. بنت محمد رمضان بھاٹی، اس بچی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ بچی آئیں اور جو دعائیں اس بچی کو دی گئی ہیں ان کو پیش کریں. محترم حضرات، میں آپ کے سامنے
सामने दो दुआएं पेश करना चाहती हूँ। टॉयलेट में जाने की दुआ। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल ख़बाइस। टॉयलेट से बाहर निकलने की दुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद इकबाल डार, मैं इस बच्चे से दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चा आए और जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने दो दुआएं पेश करना चाहता हूँ। रोज़ा इफ्तार की दुआ है। जय बस जमा वक्तलतिल उरूब व सवतल अजर इंशाअल्लाह। छीन का तो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाला जवाब दे अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक बच्चा है जिसका नाम है शहनवाज वल्द मोहम्मद सद्दाम काजी। ये बच्चा जो है आपके सामने दोनों जो कलमे हैं वो दोनों कलीमे इंशाअल्लाह ये बच्चा आपके सामने पेश करेगा। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने दो कलमे पेश करना चाहता हूँ। पहला कलीमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलीमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाले भाई है मोहम्मद शहजाद वल्द मोहम्मद सद्दाम। ये बच्चा जो है आपके सामने सूरह इखलास की तिलावत जो है उसको इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल इखलास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जो उसकी तिलावत की है इसी के ज़िमन में एक बच्चे की तकरीर भी है। जो बच्चा जो है तकरीरी शक्ल में इसी सूरह इखलास का तर्जुमा इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेगा जब उसका तकरीर के अंदर नंबर आएगा। अब उसके बाद और सुमैया भाटी इन बच्चियों का एक ग्रुप है जिसके अंदर इंशाअल्लाह वो हरकत के ताल्लुक़ से यानी ज़बर ज़ेर पेश तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर उस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह एक ग्रुप की शक्ल के अंदर आपके सामने ये बच्चियाँ पेश करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर को जबर कहते हैं, नीचे को जेर कहते हैं, जिसका सर गोल हो उसको पेश। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़बर खड़ी से, उल्टा पेश सज़म, तस्लीम छोटी मत बड़ी मत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और खड़ा पेश उल्टा पेश जो है उसके ताल्लुक़ से पेश कर रही थी। अब उसके बाद में उनके सामने जो पर्चा है उस पर्चे में एक नंबर का जो ग्रुप है तमन्ना भाटी और अफसीन भाटी। उसके बाद में दो नंबर का जो ग्रुप है वो है अनस भाटी और अयमन भाटी। और तीसरा जो ग्रुप है वो है ताहिरा राव और कुलसुम भाटी का। ये जो बच्चियां हैं ये आपके सामने सवाल व जवाब करेगी शिर्क के ताल्लुक़ से। ये पहला ग्रुप है तमन्ना भाटी अफसीन भाटी का। तो उस हिसाब से जो है इन बच्चियों के नंबरिंग जिस हिसाब से लिखे हुए हैं उस हिसाब से जो है नंबरिंग करेंगे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगी? हाँ बहन पूछो, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह की जात सिफात और इबादत में किसी दूसरे को शरीक करने वाले को शिर्क कहते हैं। मुशरिक किसे कहते हैं? शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। क्या दरगाह, उर्स, मेले और कवाली में जाना जायज है? हरगिज़ जायज नहीं है। क्या गैरुल्लाह की कसम खाना जायज है? अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाना हरगिज़ जायज नहीं है। हमारी दुआएं कौन सुनता है? हमारी दुआ अल्लाह ताला सुनते हैं। क्या मुर्दे दुआएं सुन सकते हैं? मुर्दे दुआ हरगिज़ नहीं सुन सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रुप था सवाल जवाब का। शिर्क के ताल्लुक़ से ये सवाल जवाब बच्चियाँ कर रही थी। अब उसके बाद में जो दूसरा ग्रुप है दो नंबर पे अनस भाटी और अयमन भाटी, इनका ये ग्रुप है और ये हदीस के बारे में इंशाअल्लाह आपस में सवाल जवाब करेंगे।
اور حکم جو حضرات ہیں وہ بھی دھیان رکھیے. 2 نمبر کا گروپ ہے انس بھاٹی اور ایمن بھاٹی. بھائی میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ ہاں بھائی پوچھو, انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, عمل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. حدیث کا مقام اور مطلبہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی طرح حدیث پر بھی ایمان لانا واجب ہے, اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. حدیث کی مشہور کتابیں کون کون سی ہیں؟ حدیث کی چند مشہور کتابیں یہ ہیں. نمبر 1 صحیح بخاری, نمبر 2 صحیح مسلم, نمبر 3 سنن ابو داؤد, نمبر 4 سنن ترمذی, نمبر 5 سنن نسائی, نمبر 6 سنن ابن ماجہ وغیرہ. قرآن مجید کے بعد کس کتاب کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے؟ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے. سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی سے مروی ہے؟ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتاؤ. 4 مشہور آسمانی کتابیں, نمبر 1 توریت, نمبر 2 زبور, نمبر 3 انجیل, نمبر 4 قرآن مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایمن بھاٹی جو حدیث کے متعلق جو ہے آپس میں سوال و جواب کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں جو تیسرا گروپ ہے وہ ہے طاہرہ راؤ اور کلثوم بھاٹی کا, اور یہ بچیاں آپس میں جو ہے توحید کے تعلق سے سوال و جواب کریں گی. تو میں ان بچیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بچے اسٹیج پہ تشریف لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, کیا آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گی؟ ہاں بہن پوچھو, میں ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں. ہمارا مذہب کون سا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام کے کیا معنی ہیں؟ اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری کے ہیں. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا, دل سے یقین کرنا اور اعضاء سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں. ہمارا رب کون ہے اور وہ کہاں ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو توحید کے تعلق سے آپس میں سوال و جواب کر رہی تھی, یہ 3 سوال و جواب کے گروپ تھے جو مکمل ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد میں تقریری سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. تقریری انشاءاللہ آپ کے سامنے اسٹیج پہ آئیں گے تو نمبرنگ جو ہے آپ اسی حساب سے دیں. اب اس کے بعد میں سب سے پہلے رقیہ بھاٹی جو ہے یا بڑبنجا جو ہے, محمد بنت محمد حسن, وہ اسٹیج پہ بچی تشریف لے آئیں اور سورہ الکوثر کا ترجمہ جو ہے یہ بچی آپ کے سامنے پیش کرے گی. السلام وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, محترم حضرات, میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ الکوثر کا ترجمہ پیش کرنے جا رہی ہوں. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا, بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے. بے شک آپ کا دشمن بے نام بے نشان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد میں نمبر 2 پہ جس بچی کا نمبر ہے تقریر کرنے کے لیے وہ ہے آسیہ بھاٹی بنت محمد اظہر الدین بھاٹی, اور اس بچی کا عنوان ہے ایمان ہی داخل ہوں گے. اس تعلق سے انشاءاللہ یہ بچی آپ کے سامنے تقریر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, محترم حضرات, میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے جنت میں صرف پہلے ایمانی داخل ہوں گے. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور جو نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت ہو, صاحب ایمان ہو, تو یقیناً ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور حضور کے گٹھلی کی سگا برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا. اسی طرح حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابن عوف, اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اعلان کر کے خبردار, بہشت جنت میں صرف صاحب ایمان کے لیے حلال ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بلال, کھڑے ہو اعلان کر کے جنت میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے. اسی طرح صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر یہ عنوان قائم کیا کہ اس بات کا بیان کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی گئی ہے جس کے الفاظ ہے, تم جنت میں اس وقت داخل ہو سکتے جب تک تم
ایمان والے نہ بن جاؤ۔ قرآن آیت و حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جنت سے پہلے ایمان یعنی ایمان والے ہی داخل ہو کے بغیر ایمان کے کوئی جنت میں داخل ہو سکتا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف اہل ایمان ہی داخل ہوں گے، اس تعلق سے باتیں رکھ رہی تھی۔ اب اس کے بعد میں 3 نمبر پہ جس بچی کا نمبر ہے وہ ہے نازمین راؤ بنت محمد ساجد راؤ، اور اس بچی کا عنوان ہے 4 چیزوں کا فائدہ۔ اس عنوان کے تعلق سے یہ بچی آپ کے سامنے تقریر کرے گی۔ السلام صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے 4 چیزوں کا فائدہ۔ محترم حضرات، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 ایسی چیزیں بتلائی ہے جن کا استعمال کرنے سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، ازوا کھجور کھانے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 7 ازوا کھجور کھا لی اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ نمبر 2، زمزم کا پانی پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے، اس میں بھوکے کی خوراک اور بیماری کی شفا ہے۔ نمبر 3، شہد کے استعمال کرنے کا فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفات 3 چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک شہد پینے میں ہے۔ نمبر 4، کلونجی کے استعمال کرنے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ دانوں یعنی کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 چیزوں کا استعمال کریں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس بچی نے پیش کیا۔ اب اس کے بعد میں 4 نمبر پہ جو ہے وہ ہے نازیہ بھاٹی۔ اس بچی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بچی اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ اس کا عنوان ہے جہنم کا عذاب۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ یہ بچی آپ کے سامنے اپنی تقریر پیش کرے گی۔ صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے جہنم کا عذاب۔ محترم حضرات، جہنم عذاب کا غرض جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندے کو تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جنت کی آگ جس میں وہ نہ ہی مریں گے، وہ نہ ہی جئیں گے، وہ نہ ہی ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ وہ لوگ جہنم میں چیخیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اب نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تم نے ہمیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تو نصیحت تفصیل کر سکتا ہے؟ کیا تمہارے پاس ہمیں رسول ڈرانے والا بن کر نہیں آیا تھا؟ اب تو اپنے کیے ہوئے عمل کا مزہ چکھو، آج کے دن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ محترم حضرات، جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنے گناہگار بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہوگا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے بارے میں فرمایا، جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک پھر لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائے گئے، یہاں تک بھی سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائے گئے، یہاں تک بھی سی ہوگی۔ محترم حضرات، جہنم کھانے کے لیے کانٹے دار پھل دیے جائیں گے، وہ پھل کھاتے ہیں ان کے گلے میں اٹک جائے، پھر وہ پانی طلب کرے گا ان کے اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تم اللہ تعالیٰ کرے گا، وہ بہت ہی برا پانی ہوگا۔ اب آخرت میں اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی نازیہ بھاٹی جو آپ کے سامنے جہنم کے عذاب کے تعلق سے تذکرہ کر رہی تھی۔ اور جہنم کے تعلق سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر جس طریقے سے عمل کرتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی کو بنا سکتا ہے۔ اگر گناہوں کی زندگی اس دنیا کے اندر گزارتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت کے بجائے جہنم ہو جاتا ہے، اور اگر وہی ایک انسان نیکیوں کی زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک انسان جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا رہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے بتلایا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ بچے جب اسٹیج پہ آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو آپ ان کے سلام کا جواب جو ہے دیا کریں۔ اب اس کے بعد نور محمد ٹاک ولد محمد اقبال ٹاک، یہ بچہ جو ہے
जन्नत की नेमतों के ताल्लुक़ से आपके सामने तकरीर पेश करेगा। अभी जहन्नुम के ताल्लुक़ से सुनी थी, अब उसके बाद में जन्नत की नेमतों के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आपके सामने तकरीरें पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है जन्नत की नेमतें। मोहतरम हज़रात, जन्नत नेक लोगों का आखिरी ठिकाना है। जन्नत में पानी, दूध, शराब और खाली शहद की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं होगा। दूध की नहरें हैं जिसका मज़ा नहीं बदलेगा। और जन्नत में शराब की नहरें होंगी जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत होगी। और जन्नत में शहद की नहरें होंगी जो बहुत ही साफ़ होंगी और उनके लिए हर किस्म के मेवे होंगे। अहले जन्नत का खाना पीना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत में खाएंगे पिएंगे और ना ही थकेंगे और ना ही टॉयलेट करेंगे और बलगम से पाक होंगे। सहाबाए किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका खाना कहाँ जाएगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका खाना सिर्फ एक ढिकार होगा और उनके पसीने से कस्तूरी खुशबू आएगी। जन्नत के बर्तन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के बर्तन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 2 बाग होंगे जहाँ बर्तन चांदी के होंगे और 2 बाग ऐसे होंगे जहाँ बर्तन सोने के होंगे। जन्नत का बाजार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा जहाँ अहले जन्नत हर हफ्ता आया करेंगे। शिमाल की तरफ से एक हवा चलेगी जो उनके कपड़ों और चेहरों पर मिट्टी डालेगी, जिससे उनकी खूबसूरती में इजाफा होगा। फिर वे अपनी बीवियों के पास जाएंगे तो बीवियाँ कहेंगी, अल्लाह की कसम, आप यहाँ से जाने के बाद और खूबसूरत हो गए हैं। जन्नत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे तो फिर अचानक एक पर्दा हटाया जाएगा जहाँ अहले जन्नत अल्लाह को देखेंगे और जन्नत की तमाम नेमतों में सबसे ज़्यादा महबूब होगी। अब आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, हम सब मुसलमानों को जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अज़हरुद्दीन भाटी, इस बच्चे की फजीलत। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है सुन्नत की फजीलत। मोहतरम हज़रात, सुन्नत की इत्तबा से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि ए पैगंबर, आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तबा करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इसी तरह मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, सुन्नत की इत्तबा करने से अल्लाह का रहम व करम हासिल होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में फरमाता है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह नूर में सुन्नत की इत्तबा को हिदायत पाने का जरिया बताया है। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम इस पैगंबर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। मोहतरम हज़रात, मेरे दीनी भाइयों और बहनों, कुरान मजीद में सूरह निसा में अल्लाह ताला ने सुन्नत की इत्तबा को जन्नत में जाने का जरिया बतलाया है। अल्लाह फरमाता है कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे वो ऐसी जन्नतों में दाखिल होंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे और यह बहुत बड़ी कामयाबी है। मोहतरम हज़रात, तो आपने सुना कि सुन्नत की इत्तबा करने की कितनी फजीलत है। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सुन्नत की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और यकीनन एक इंसान जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पैरोकार होता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करता है तो उसी वक्त जो है उस इंसान की दुनियावी ज़िंदगी जो है वो कामयाब और मुकम्मल हो सकती है। इसीलिए शायर ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यानी अगर एक इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सही माने में नहीं करता है तो उसकी ज़िंदगी गोया इस दुनिया के अंदर मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करे। अब उसके बाद में अगला जो नंबर है वो है नफीसा भाटी बिनते मोहम्मद अकरम भाटी। मैं इस बच्ची से दरख्वास्त करता हूँ कि ये बच्ची स्टेज पे तशरीफ़ लाए। इस बच्ची का उन्वान है कि दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ये बच्ची आपके साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کر کے. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم مانگنے کا ارادہ کرو تو صرف اللہ سے ہی مانگا کرو، اور جب مدد مانگنی ہو تو وہ بھی صرف اللہ سے ہی مانگا کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں سے دعا کرتا ہو جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہو. قرآن آیت و ان احادیث سے پتہ یہ چلا ہے دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا جو نمبر ہے وہ ہے رقیہ بھٹی کا. یہ بچی انشاءاللہ آپ کے سامنے حقوق العباد کی اہمیت اس کے تعلق سے جو ہے باتیں رکھیں گی. میں اس بچی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے حقوق العباد. محترم حضرات، حقوق العباد کا مطلب ہے کہ بندوں کے حقوق، یعنی ایک بندے پر اللہ کے دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا. وہ حقوق کون سے ہیں اور انہیں کس طرح ادا کرنا ہے. آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو حقوق العباد کے معاملے میں کھوٹے ہیں، جبکہ ایک کامل مسلمان بننے اور اللہ کی مغفرت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی اور لاپرواہی نہ کرے. محترم حضرات، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ایک انسان کو جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہے. ایک بار کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، مفلس وہ شخص ہے جن کے پاس مال و دولت نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. وہ دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، روزے رکھتا رہا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. یہ سب مظلومین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. پھر اللہ کے حکم سے ان کی ساری نیکیاں ان کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائے گی. پھر بھی ان کے ذمے اب بھی دوسروں کے حقوق باقی ہوں گے. پھر مظلومین کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ جہنم میں چلا جائے گا. محترم حضرات، اس حدیث سے اندازہ لگائے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ اور دیگر عبادت کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کتنی ضروری ہے اور ان میں کوتاہی اور لاپرواہی کرنا کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کو سمجھیں اور انہیں صحیح طریقے سے ادا کریں، تب جا کر ہم آخر میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا جو نمبر ہے وہ ہے ریحان راؤ ولد محمد ساجد راؤ. میں اس بچے سے درخواست کرتا ہوں کہ بچہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور اس بچے کا عنوان ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. محترم حضرات، صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. انہوں نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. محترم حضرات، اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اور ایک روایت میں والد کی جگہ والدین کا بھی ذکر آیا ہے. میرے محترم دینی ساتھیوں، مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بات بھی موجود ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جسے یہ پسند ہو اور اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق کو بڑھایا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے اور اپنے رشتہ داری کو ملائے۔ محترم حضرات، جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان تمام حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جو اگلا نمبر ہے وہ ہے محمد اسماعیل ٹار ولد محمد اقبال ٹار۔ یہ بچہ جو ہے آپ کے سامنے اس کا عنوان ہے مسجد، اس کے تعلق سے انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے مسجد۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کے منہ سے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح ابو داؤد کی ایک صحیح روایت ہے جس میں مسجد کی طرف چل کر جانے والے شخص کا ثواب بتایا گیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمان نبی کی جو شخص گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف کرتا ہے تو اسے حج کے احرام باندھنے والے کی طرف ثواب ملتا ہے، یعنی جتنا حاجی کو حج کی نیت سے احرام باندھنے کا ثواب ملتا ہے اتنا ہی اس شخص کو ملتا ہے۔ محترم حضرات، اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں کو تعمیر و ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ موسیٰ کو طور پر میں کتنا بدنصیب ہوں مسجد میں نہ جا سکا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کے لیے طور پہاڑ کے اوپر چلے گئے، لیکن ایک مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ ہے ثانیہ بھاٹی بنت محمد عارف بھاٹی، اور اس بچی کا عنوان ہے اسلام میں پردہ کرنے کی اہمیت۔ اس تعلق سے انشاءاللہ یہ بچی آپ کے سامنے باتیں رکھیں گی۔ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں پردے کی اہمیت۔ محترم حضرات، اسلام میں عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بناؤ سنگار کر کے اور بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلنا حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو، یعنی اگر تمہیں کسی ضرورت کے تحت پر اپنے گھروں سے باہر نکلنا پڑے تو اس طرح مت نکلو جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کو ظاہر کرتے ہوئے نکلتی تھی، بلکہ خوشبو لگائے بغیر مکمل پردے کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم عورتوں سے کوئی چیز کی طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ یہ آیت سن 5 ہجری میں نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو آپ امت المومنوں کو پردہ کرنے کا حکم دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4790۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پردہ کرنا اور پردے کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلنا فرض کرا دیا ہے، وہی بغیر پردے کے ساتھ حرام اور کبیرہ گناہ کرا دیا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے پر اپنی چادر لٹکا لیا کرے، اس سے بہت جلد ان کی پہچان ہو جائے گی اور پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ان کی لڑکیوں کے ساتھ تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک بڑی چادر کے ذریعے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پردہ کیا کریں، اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے، اس سے ان کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ شریف گھرانوں کی باعزت اور باحیا عورتیں ہیں، اس لیے کوئی شخص ان کو ستانے کی ضرورت نہیں کر سکے گا۔ اس آیت میں معلوم ہوا پردہ کرنا شریف اور حیادار عورت کی علامت ہے اور بے پردہ بے حیائی کی علامت ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلم خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کتنی اہمیت اور ضرورت ہے اس کے تعلق سے باتیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی، اور اسی حجاب کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زمانے کی حالت کا عالم تو دیکھ اقبال، زمانے کی حالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ عزت بے حجاب پھرتی ہے۔
یہ بات علامہ اقبال نے کہی تھی، اس لیے مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ جب اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو باپردہ ہو کر کے جو ہے اپنے گھروں سے نکلیں۔ اب اس کے بعد میں جو اگلا نمبر ہے وہ ہے زینب ٹاک بنت محمد عمر دین ٹاک، اور اس بچی کا عنوان ہے سود اور بیاج کے نقصانات باتیں رکھیں گے۔ السلام علیہ رسول کریم، اما بعد محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے سود اور بیاج کے نقصانات۔ محترم حضرات، موجودہ دور میں سود اور بیاج سماج کا ایک عنصر بن چکا ہے جس کے برے اثرات سے اکثر لوگ پریشان ہیں، جبکہ اللہ نے سود اور بیاج کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم مومن یعنی پکا سچا مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ سود اور بیاج سے گویا کوٹ کیا جائے، تب جا کر ایک بندہ صحیح مومن بن سکتا ہے۔ سود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ بننے پر لعنت ہے، یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ سود اور بیاج کھانے والے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سماج میں سود اور جینا عام ہو جائے تو اس سماج والوں نے اپنے لیے اللہ کا عذاب حلال کر لیا۔ سود انسان کو برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نہ کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جادو کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر بہتان لگانا۔ سود خور اپنی قبروں سے پاگل بن کر اٹھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سود خور اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ شیطان نے انہیں چھو کر باولا بنا دیا ہو۔ محترم حضرات، سود اور بیاج بہت بھی بھیانک، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سود کا 1 درہم کھا لیتا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں 36 بار زنا کرنے سے بھی بڑا۔ اللہ تعالیٰ سود خور کی دعائیں اور عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو سود اور بیاج سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کو حلال سمجھتا ہے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے تو ایک انسان کو چاہیے کہ ایک انسان اس گناہ سے بچے۔ اسی تعلق سے ایک شعر بھی ہے کہ انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کہ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ یعنی انسان کے اندر اگر اس کا ضمیر اگر زندہ ہو تو چاہے گناہ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، اس کو اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے اور وہ اپنی اس کی جو غلطی ہے، اس کی خامی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہے نرگس بھاٹی بنت محمد جاوید بھاٹی۔ اس بچی کا اس تعلق سے انشاءاللہ یہ بچی آپ کے سامنے تقریر پیش کرے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت۔ محترم حضرات، اسلام میں علم دین کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ علم دین شرابہ نور اور ہدایت ہے۔ ہمیں علم دین کے حصول کا حکم دیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں علم دین کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، اور علم کی فضیلت اور اہل علم کا بڑا درجہ اور مقام بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے کو بلند کر دے گا۔ محترم حضرات، اسلام کی سب سے پہلی تعلیم اور قرآن کی پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی وہ علم ہی سے تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ محترم حضرات، علم دین حاصل کرنا یہ انبیاء کرام کی میراث ہے۔ انبیاء مال و دولت کے وارث نہیں بناتے ہیں، وہ سب علم کے وارث بناتے ہیں۔ دین کا علم موت کے بعد بھی ساتھ دیتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کے عمل و سوال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ علم جسے تو چھوڑ کر گیا دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس علم کی وجہ سے اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، مال والا مال کی حفاظت کرتا ہے، مگر یہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ علم انسان کو آخرت کی بھلائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب دنیا میں ذالت عام کی کفر و شرک، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، شراب نوشی، جوا بازی، چوری چمائی، اس موقع پر قرآن نے تعلیم کی طرف رہنمائی کی۔ اسے پتہ چلا کہ سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنا
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک انسان کو چاہیے کہ ایک انسان اگر سماج کے اندر جو برائیاں موجود ہیں اگر ان کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، تبھی جو ہے وہ سماج سے برائیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد میں تقریر کے اندر جو آخری بچہ ہے اس بچے کو میں بلانا چاہوں گا، محمد اسران بھاٹی ولد محمد عمران بھاٹی، اور یہ بچہ جو ہے سورہ رسول کریم اما بعد، محترم حضرات میں آپ کے سامنے ایک تقریر سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس طریقے سے یہ تقریری اور سوال و جواب کے جو گروپ کا معاملہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں اس کی کاؤنٹنگ ہونی ہے، یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بچے اس کے اندر ہوں گے، تو جن بھائی کو کاؤنٹنگ کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے پاس تشریف لائیں، اور جب تک کاؤنٹنگ ہوتی ہے تب تک میں مسجد توحید کے امام شیخ نظر الحق عصری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور جو موضوع ان کو دیا گیا ہے اس کی وضاحت جو ہے جب تک کاؤنٹنگ ہو کر کے آتی ہے تب تک وہ جو ہے آپ کے سامنے باتیں رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاری۔ معزز حاضرین کرام، عزیز طلباء و طالبات، ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں اور مدرسہ محمدی کے معزز ذمہ داران حضرات، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں، آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین کرام، مذہب اسلام میں علم دین کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ علم دین سراپا نور اور ہدایت ہے۔ علم دین کے ذریعے سے ایک انسان اپنے خالق اور مالک کی پہچان کر سکتا ہے۔ علم دین کے ذریعے سے ایک انسان گمراہی کے راستے سے نکل کر صراط مستقیم کی طرف وہ آ سکتا ہے۔ علم دین کے ذریعے سے ایک انسان حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پاسداری کا وہ لحاظ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اگر علم دین نہیں ہے آپ اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں کر سکتے ہو، آپ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پاسداری نہیں کر سکتے ہو، اور دینی مسائل آپ نہیں جان سکتے جب تک کہ علم دین آپ کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر جب تک پیدا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات میں علم پر ابھارتے ہوئے اور اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ میں چند آیتوں کے ذریعے سے میں اپنی بات کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا، ذرا آپ لوگ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے میرے بندو، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے، تم میں سے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے علم دین حاصل کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی پاکیزہ کلمات کو حاصل کیا، جنہوں نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کے اوپر عمل کیا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا آیت مبارکہ سے؟ اہل ایمان کے درجے کی بلندی کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً اہل علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ اگر ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہم نے سیکھا، دوسروں کو سکھایا، تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن ہوگا اللہ رب العالمین اہل ایمان والوں کے ساتھ ہمارے درجات کو بھی بلند کر دے گا۔ جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر تعلیم دی، جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، جن کے بچے منصورہ دعائیں پڑھتے ہیں، ایسے بچوں کے درجات کو اللہ رب العالمین، ایسے ماں باپ کے درجات کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بڑھا دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے اندر تعلیم دینا، دلوانا، یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اگر اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہو اور جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، سورہ زمر آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بات اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو لوگ علم والے ہیں اور جو لوگ بغیر علم والے ہیں، یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے علم دیا اللہ رب العالمین کی نظروں میں، اور جن کو اللہ رب العالمین نے علم نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے کے مقام اور مرتبے اور ان کی فضیلت اللہ رب العالمین کی نظروں میں اعلیٰ ہوگا میرے بھائیوں، ان کا مقام اونچا ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے امت کے لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، ذرا اس حدیث کے اوپر غور کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے اللہ رب العالمین کی نظر میں، تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے افضل آدمی وہ ہوگا، سب سے بہتر آدمی وہ ہوگا جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ اے ہماری ماں اور بہنوں، تم بھی ذرا کان لگا کر کے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے عورتوں کی جماعت، اگر تم اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ بننا چاہتی ہو تو قرآن کو خود پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہماری ماں اور بہنوں کے پاس قرآن کھولنے کا موقع نہیں، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں۔ موبائل تو سارا دن ہم مچکا لیتے ہیں، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہمارے ان ماں اور باپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں بیٹا ذرا قرآن کی گھر میں تلاوت کر لی جائے، میرے بیٹے فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کے ذرا قرآن کی تلاوت کر لو، قرآن پڑھ لو۔ آج ہمارا چھوٹا بچہ جب رونے لگتا ہے تو ماں اس بچے سے چھٹکارا پانے کے لیے موبائل نکال کر کے اس کے اندر ناٹک اور چٹکلے لگا کر کے اپنے چھوٹے بچے کو دے دیا جاتا ہے، اور مائیں دے دیتی ہیں تاکہ کسی طرح سے ہمارے بچے سے چھٹکارا مل جائے اور میں اپنے کام کاج کے اندر میں مشغول ہو جاؤں۔ میری مائیں اور بہنیں، کیا آپ کو نہیں بننا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں پسندیدہ؟
کیا اللہ رب العالمین کی نظر میں آپ افضل نہیں بننا چاہتی ہیں؟ اگر آپ افضل بننا چاہتی ہو کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہمارا مقام اونچا ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے، تو ہماری ماں اور بہنوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے بچے مدرسے سے جانے کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر بچوں سے کہیے کہ بیٹا میں اتنے انعام دوں گی تجھے اگر قرآن کی ایک سورت تو نے یاد کر لیا، میرے بچے اگر یہ دعائیں تم نے سنا دی تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی۔ ایک ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں۔ کیوں؟ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علم دین کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو طالب علم مدرسے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں سے میں مخاطب ہوں، ذرا دھیان لگا کر کے سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے مدرسے کی طرف جاتا ہے، دعائیں سیکھنے کے لیے مدرسے کی طرف جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بچوں کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ہماری ماں اور بہنوں، کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ ہمارے بچے جنت کے راستے آسان ہو جائے؟ ہمارے بچے جنت کے راستے میں چل کر کے، مدرسے میں چل کر کے جنت کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جائے؟ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے تو فوری طور پر آپ اپنے بچے کو مدرسے کے اندر لے جائیں۔ میرے بھائیوں، مدرسے کے ٹوٹے پھوٹے کمروں کو دیکھ کر کے حقیر نہ جانو میرے بھائیوں، مدرسے کے اندر پڑھے جانے والے غریب طلبہ اور طالبات کو حقیر کی نگاہوں سے مت دیکھو میرے بھائی۔ یہ مدرسے کے ٹوٹے پھوٹے کمرے اور دروازے کو دیکھ کر کے ان کو ہلکے میں مت لو میرے بھائیوں۔ یہاں سے بڑے بڑے علامہ نکلتے ہیں، مدرسے سے اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، جو آپ کو قدم قدم پر آپ کو چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، آپ کو رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو اور تمام گارجین کو جو اپنے مدرسے کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنے بچے کو مدرسے کے اندر تعلیم دلوائیں۔ اگر مدرسے کے اندر آپ تعلیم دلواؤ گے اپنے بچے کو تو فائدہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ فائدہ یہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب ایک انسان مر جاتا ہے ان کے سارے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ جو آپ نے کیا ہے مرنے سے پہلے، کسی مدرسے کو آپ نے بنوا دیا، مسجد بنوا دی، آپ نے کوئی اور کام کروا دیا، آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دے گا، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، اور ایسا علم جو آپ چھوڑ کر کے گئے، آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا، آپ نے اپنے بچے کو دعائیں معصورہ سکھا دی، آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد وہ بچہ جب جب قرآن کی تلاوت کرے گا، جب جب معصورہ دعائیں پڑھے گا، قبر کے اندر جانے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی ہیں، کھانے کے لیے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے پاس 10-20 سوٹ الگ الگ ہیں، کھانے پینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں طرح طرح کے انواع و اقسام دے رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب صحابی ہیں، کھانے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے کوئی اچھا سا مکان نہیں، لیکن ان کی ہسٹری کو جب آپ اٹھاؤ گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹنا 1 منٹ کے لیے گوارا نہیں کرتے۔ آج اگر قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں تو لوگ دم دبا کر کے نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے
ایک ہی چادر میں، ایک ہی چادر وہ تہبند بھی بنا رہے ہیں، ایک ہی چادر اوڑھ بھی رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک لمحہ کے لیے وہ غیر حاضر ہونا پسند نہیں کرتے۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن اتنی زیادہ بھوک لگی، اتنی زیادہ بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں۔ جب بھوک کی شدت مجھے برداشت نہیں ہو سکی، میں زمین سے لیٹ گیا، پیٹ کے بل میں لیٹ گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب بھوک کی شدت میں نے برداشت نہیں کر سکی، پیٹ کے بل میں سو گیا، کسی طرح سے بھوک کی شدت کم ہو جائے۔ لیکن جب ایک انسان کو بھوک لگتی ہے تو ان کو کوئی اچھی بات بھی اگر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کو ریش آتی ہے، غصہ آتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب 15-16 گھنٹہ ہم بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اس وقت 4-5 بجے روزہ افطار کرنے سے پہلے اگر ہم سے کوئی بات کرے تو ہمیں چڑ آتی ہے، غصہ آتا ہے کہ چلو ہٹو، بھوک لگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں زمین سے لیٹ گیا کہ کسی طرح سے بھوک کی شدت کم ہو جائے، لیکن بھوک کی شدت کم نہیں ہوئی، بھوک کی شدت کم نہیں ہوئی۔ میں نے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے میں نے پیٹ کے اندر ایک پتھر باندھ لیا، کسی طرح سے میری بھوک کے اندر ان کی شدت کم پڑ جائے، مجھے آرام مل جائے، سکون مل جائے۔ لیکن پیٹ میں پتھر باندھے جانے کے باوجود میرے بھائیوں کچھ کھائے گا نہیں، کچھ پیے گا انسان نہیں، تو بھوک کی شدت کیسے ختم ہوگی؟ زمین سے لیٹ گئے، بھوک کی شدت نہیں گئی، پیٹ کے اندر پتھر باندھ لیے۔ آج بہت سارے مسلمان حدیثیں پیش کی جاتی ہیں لیکن حدیثوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بخاری کا نام سن کر کے بخار آ جاتا ہے مگر بخاری نہیں آتی۔ صحابہ اکرام کس طرح سے علم حاصل کر کے ہم تک حدیثیں پہنچائیں میرے بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پتھر میں، پیٹ میں پتھر باندھنے کے باوجود بھوک کی شدت نہیں گئی تو میں نے ایک تجویز پیش کیا کہ عام راستے میں جہاں پر صحابہ اکرام کا آنا جانا ہوتا تھا، گزر ہوتا تھا، میں اسی راستے میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، کوئی مجھے اپنے گھر بلا کر کے لے جائے۔ کئی دن سے ہمارے گھر میں کوئی چولہا نہیں جلا، کوئی نوالا پیٹ کے اندر میں نے نہیں ڈالا۔ سڑک کے کنارے بیٹھ گئے جہاں صحابہ اکرام کا آنا جانا ہوتا تھا تاکہ میری شکل کو دیکھ کر کے پڑھ لے اور مجھے کوئی کھانا کھلا دے، کوئی ناشتہ کرا دے۔ تو میں مین روڈ پر بیٹھ گیا، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، شاید وہ میری شکل کو پڑھ کر کے مجھے اپنے گھر لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی وہ آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم جانتا تھا، میں نے اس لیے پوچھا تاکہ میری شکل کو دیکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لے، مجھے گھر لے جائے کھانا کھلانے کے لیے۔ وہ آیت مجھے آتی تھی، میں معنی مفہوم جانتا تھا، لیکن میں پوچھا اس لیے تاکہ حضرت ابوبکر میرے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر کے، وہ میری شکل کو دیکھ کر کے پڑھ لیں اور مجھے گھر لے جائیں کھانا کھلانے کے لیے۔ میں نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں فلاں آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی وہ آیت کا معنی مفہوم بتا کر کے آگے نکل لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مایوس بیٹھ جاتے ہیں، کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، مجھے کئی دنوں سے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، میں بھوک سے پریشان ہوں، میں بھوک سے نڈھال ہو رکھا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکے، آگے نکل گئے، کوئی اللہ کا بندہ آ جائے۔ اتنے میں دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ سوچ لیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ہاؤ بھاؤ دیکھ کر کے میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں نے پوچھا، اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا ترجمہ، اس کا معنی مفہوم بتائیں۔
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ آیت سرسری طور پر بتا کر کے آپ چلے گئے، کوئی نہیں پڑھ سکا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد مسکرائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے اور گھر لے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہیں سے دودھ کا پیالہ آیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب صفہ کو بلا کر کے لے آؤ اور یہ ایک پیالہ دودھ اصحاب صفہ کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جاتا اور میں پی لیتا تاکہ مجھے کچھ ٹھنڈک محسوس ہو جاتی، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بلانے کے لیے گیا۔ اصحاب صفہ وہ مدرسہ جس میں 70 صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ اکرام کو بلا کر کے لے کر کے آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ایک طرف سے صحابہ اکرام کو پلاؤ۔ تمام صحابہ اکرام کو ایک گلاس دودھ، ایک کو پلایا، 10 کو پلایا، 20 کو پلایا، یہاں تک کہ 70 صحابہ اکرام کو ایک پیالہ دودھ پلایا، اور تمام کے تمام صحابہ اکرام شکم شیر ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ شاید بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ جب تمام صحابہ اکرام پی کر کے فارغ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ اب یہ تم پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ دوبارہ پی لو۔ کہا یا رسول اللہ گنجائش نہیں ہے پیٹ کے اندر۔ کہا ابو ہریرہ تمہیں بھوک نے پریشان کر رکھا تھا، اور دودھ پی لو۔ کہا یا رسول اللہ نہیں ہو سکتا، گنجائش نہیں ہے، پیٹ بھر گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ دودھ پیا، تب جا کر کے دودھ ختم ہوا۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ اتنی بھوک اور پریشانی اور مصیبتوں میں جھیل کر کے صحابہ اکرام علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر بھی وہ لگن ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ شوق ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، خود ہم دین سیکھیں، تاکہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو دین کی تعلیم دینے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ٹھیک ہے۔ جو بچے بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آواز نہ کریں۔ میں تینوں ہمارے جو مہمان ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان بچوں کو انعامات پیش کریں۔ جتنے بھی پروگرام کے اندر بچے جنہوں نے حصہ لیا ہے، اگر کوئی بھول سے اگر رہ گیا ہو تو وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اندر شرکت کریں اور بچوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کریں۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم اس پروگرام کا بھی اختتام کریں گے۔ جو مجلس کی دعا ہے اس کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور جو اعلان میں نے پہلے کیا تھا کہ پہلے خواتین کو گزرنے دیں،
جانے دیں، اس کے بعد میں جو ہے مرد حضرات جائیں، پہلے خواتین کو جانے دیں۔